خوبصورت نعت، اور یہ نعت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ نبی پاک کے بچپن میں عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو دیا کرتے تھے، اور وہ بچے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ولیج کے اندر رہ کر ان کی صحت بھی اچھی رہے اور وہ پراپر عربک لینگویج بھی سیکھ کر آئیں۔ تو نبی پاک کے دور میں بھی بچوں کو لینے کے لیے دائیاں مکے آئی تھیں، اور ان دائیوں میں ایک دائی بی بی حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ وہ کہتی ہیں میں بڑی کمزور تھی، میری باڈی میں بھی ملک نہیں تھا، نہ میرے جانور جاندار تھے۔ حالت یہ تھی کہ جب میں مکے آ رہی تھی تو میرے جانور سب سے پیچھے چلتے تھے۔ قافلے والے کہتے اے حلیمہ تمہاری وجہ سے ہم ڈیلے ہو رہے ہیں، تم اتنی سلو چلتے ہو کہ تمہارے جانوروں کی وجہ سے ہمارا قافلہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی میں کمزور لاغر، مجھے کسی نے بچہ نہ دیا، ساری دائیوں کو بچے مل گئے، مگر ایک بچہ ایسا تھا جو بڑا چمکتا چہرہ تھا، مگر کسی دائی نے نہ لیا کیونکہ اس بچے کے والد نہیں تھے۔ تو دائیوں نے سوچا کہ بچے کے والد نہیں ہیں تو پیسے تو نہیں ملیں گے، تو کوئی لے کر نہ گیا، اور میں نے سوچا کہ میں خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس نور جیسے چہرے والے بچے کو میں لے جاتی ہوں۔ کہتی جب میں لے کر گئی تو پہلی برکت یہ ملی کہ جس اونٹنی پر میں آتی تھی جو سب سے پیچھے چل رہی تھی، اب واپس جا رہی ہوں تو وہ سب سے آگے جا رہی ہے۔ قافلے والوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا اونٹنی نہیں خرید لی ہے، جانور تبدیل کر لیا ہے؟ تو بی بی حلیمہ کیا کہتی ہیں، وہی نعت وہ شاعر نے لکھا، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ کیسی کیسی برکتیں ملی کہ اس زمانے میں لائٹس نہیں ہوتی تھی، لوگ گھر میں رات کو لائٹ نہیں جلاتے تھے، چراغ نہیں جلاتے تھے، بڑے پیسے چاہیے ہوتے تھے، ساری رات تیل چاہیے ہوتا جب جا کے چراغ جلتا، لوگ رات کو چراغ گل کر دیتے۔ گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی میں ان کے گھر میں ساری رات لائٹنگ ہو رہی ہے۔ صبح ہوئی تو پوچھا اے حلیمہ اتنے پیسے کہاں سے لائی کہ ساری رات چراغ روشن کیا؟ کہ میں نے کوئی چراغ روشن نہیں کیا، بات یہ ہے جو بچہ لائی ہوں ان کے چہرے سے نور اتنا نکلتا ہے کہ ساری رات گھر روشن رہتا ہے۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ شاعر نے بہت خوبصورت نبی پاک کے بچپن کے اس واقعات کو کور کیا، مگر اس کے بعد ایک بہت پیاری التجا پیارے آقا کی بارگاہ میں کی، آپ بھی اس التجا میں شامل ہو جائیں۔ نبی پاک اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتے، حسنین کریمین سے بڑی محبت فرماتے۔ شاعر نے پیارے آقا سے نواسوں کا صدقہ کیسے مانگا،
وہ لکھتے ہیں یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو آقا، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل کراچی کے مشہور و معروف ایک ایسے کلب میں کہ جہاں بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہوتے ہیں، میری مراد کراچی کلب سے ہے، ان کی انتظامیہ کی طرف سے ایک شاندار محفل میلاد کا انتظام کیا گیا۔ پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے کراچی کلب کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک شاندار خوبصورت آپ نے پروگرام ارینج کیا، اللہ کریم اس محفل کو سجانے والوں، اس میں حصہ ملانے والوں، اس کی کوشش کرنے والوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور جو وقت نکال کر آئے ہیں، دراصل کبھی کبھی ہمیں جب اس طرح کی محافل ہوتی ہیں تو کچھ دعوت دینے والے یہ کہتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئیے گا۔ سچی بات یہ ہے، میں اور آپ یہاں آئے ہیں تو ہمارا وقت قیمتی بنا ہے، ہم نے یہاں آ کر اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ تو کہتی ہیں نا، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر۔ سچی بات یہ کہ ہم سب کا مقدر بھی یہ اوج پر ہے، عروج پر ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ بیٹھنے والے تو بہت ساری جگہوں پر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہمارا کچھ وقت اللہ رسول کے ذکر میں گزر رہا ہے تو یہ بڑی ہم پر مہربانی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں۔ اے کراچی کلب کی انتظامیہ والوں، یہ شعر آپ کے لیے ہے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج اس محفل میں ہم موجود ہیں، ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا فرماتے تین قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے، اس دن
جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. دیر از نو شیڈو آن دا ڈے آف ججمنٹ ایکسپٹ دا شیڈو آف عرش الہی. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ تین قسم کے خوش نصیب کون ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے قیلا من ہم یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا حضور کون وہ تین خوش نصیب ہوں گے، پلیز ایکسپلین. تو نبی پاک فرماتے ہیں قال من فرج عن مکروب من امتی. پہلا وہ ہوگا جو میرے کسی امتی کی تکلیف کو دور کرے. دوسرا فرمایا وہ احیا سنتی. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. اور تیسرا فرمایا وہ اکثر الصلاۃ علیہ. نبی پاک فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا. اب ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا مشکل دن ہوگا قیامت کا کہ جب کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا. اب اس سائے میں جو خوش نصیب جن کو انٹری ملنی ہے، اس حدیث کے مطابق وہ 3 قسم کے لوگ ہیں. مسلمان کی تکلیف دور کرنے والا. مبارک ہو ان لوگوں کو جو لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی پریشانیاں دور کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو کتنا پسند ہے وہ بندہ کہ اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک ہے، اور بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک کا حدیث کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ لوگ اپنی مصیبتوں کے وقت ان سے مدد کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اللہ نے بنایا اسی لیے کہ لوگ ان کے پاس اپنی پرابلمز لے کر آتے ہیں اور وہ لوگوں کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں کہ لوگوں کی مشکلیں آسان کریں. اچھا، اب اس میں ایک بات سمجھنی ہے، جو پرابلم دور کرتا ہے اس کو تو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. جو پرابلم پیدا کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ وہ ہیں جو پرابلم سالور ہیں اور کچھ ایسے لائف گزارتے ہیں جو پرابلم کریٹر ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری مرضی، ہم جو کریں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کسی کا مال دبا کر، کسی پر غصہ دکھا کر، کسی پر روب جما کر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے جی رہے ہوتے ہیں. سوچے پھر قیامت کے دن وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہم لوگوں کی تکلیفیں دور کریں. ہمیں لوگ دعائیں دیں، نہ کہ لوگ بد دعائیں دیں. اچھا، سیکنڈ نبی پاک نے فرمایا سنت کو زندہ کرنے والا. قیامت کے دن جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا وہ کون ہوگا؟ جس کو جو سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا. اچھا، آج کل ایک عجیب فینومینا بن گیا ہے. لوگ آ کر پوچھتے ہیں جناب یہ فرض تو نہیں ہے نا؟ مولانا صاحب یہ بتائیے یہ واجب تو نہیں ہے؟ سنت ہی ہے نا؟ چلو کوئی بات نہیں، یعنی سنت ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، فرض واجب ہے تو بس ہم اس پر عمل کر لیں گے. اب نمازوں میں بھی یہ شروع ہو گیا، صرف فرض پڑھتے ہیں، میکسیمم واجب پڑھ لیتے ہیں، سنتیں پڑھنا چھوڑ دیں. نفل تو بہت پہلے چھوڑ دیے تھے، اب سنتیں بھی چھوڑنا شروع کر دیں. اور اب شریعت کے بہت سارے احکام میں جب یہ پتہ چلنے لگا لوگوں کو یہ سنت ہے تو کہتے کوئی بات نہیں، چلو سنت ہی ہے نا، مسئلہ تو نہیں ہے. اور یہ بہت زیادہ کوسچن ہوتا ہے حج کے دنوں میں. جب حج کے دن آتے ہیں تو جو علماء حج پہ جاتے ہیں ان کو تجربہ اس بات کا کہ نارملی حاجی آ کر علماء سے پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیں یہ منا کی راتیں ہیں، اس میں اگر رہیں نہ رہیں تو واجب تو نہیں ہے، کوئی بکرا وکرا تو نہیں دینا پڑے گا، سنت ہی ہے نا؟ چلو سنت ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا سنت اس لیے ہے کہ ہم چھوڑ دیں؟ کیا نبی پاک کا طریقہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ لینین لے لیں، چھوڑ دیں اس کو؟ میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ایکچولی واٹ از سنت. نبی پاک فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. It means this is the road map to go in heaven with رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سنت پر عمل کرنا ایکچولی نبی پاک کے ساتھ جنت میں لے جائے گا. اچھا، اب دوسری حدیث سنیے، ریئلائز ہوگا دا امپورٹنس آف سننا. نبی پاک فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. ایک طرف فرما رہے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا اور دوسری طرف فرما رہے وہ مجھ سے ہی نہیں جس نے سنت سے منہ موڑا. اب آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جو بہت ایزی لے رہے ہیں سنتوں کو، عمل بھی نہیں کرتے، سنتے ہیں پھر بھی کہتے چلو سنتیں چھوڑ دو. نہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا. ہمیں ان کے طریقہ کار پر چلنا ہے، ہمیں ان کے فٹ اسٹیپ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پلیز آقا کی سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. تو ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے. اور تھوڑا سا اگر نظر دوڑائے نا
تو آج کے اس پرفتن دور میں، اس میٹرلسٹک لائف میں، ایک ماحول ہے، ایک انوائرمنٹ ہے، ایک چینل ہے، ایک ایسا یہ سمجھیے کہ انوائرمنٹ ہے جو میں بار بار سنت کی طرف بلا رہا ہے. الحمدللہ یہ آپ کو نظر آئے گا اس دور میں دعوت اسلامی والے جو ہر بات میں آپ کو سنت کی بات کرتے ہیں، آپ کو بار بار سنتوں کی دعوت دیتے ہیں. تو انہیں جو ہے نا تھوڑی اہمیت دیا کریں، ان کی بات سنا کریں، ان کے ساتھ کچھ وقت بتایا کریں تاکہ ہم بھی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور تھرڈ کون ہوگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، فرمایا وہ ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا. پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. آپ میں سے بہت سارے یہاں لوگ میں دیکھتا ہوں واک کرنے آتے ہیں، فریش ہونے آتے ہیں، تو آپ اگر اپنا واکنگ ٹائم ہی درود ٹائم بنا دیں، فضول باتیں نہ کریں اور واک کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے رہیں، تو 40 منٹس کی واک میں آپ آرام سے 1000 بار درود پاک پڑھ لیں گے، 313 بار درود پاک پڑھ لیں گے، تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے شامل ہو جائیں گے. تو جو مجھے لائیو دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں، جو یہاں کراچی کلب میں سن رہے ہیں، سب نیت کریں انشاءاللہ کہ اب ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک بھی پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ میں نے آپ کو ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ سنانا ہے، کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے، نبی پاک سے محبت کرنے والے جمع ہوئے ہیں، اور شاعر کہتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. میرے آقا کے چاہنے والے آپ کو ساری دنیا میں ملیں گے، اور ایک سے ایک محبت کرنے والا ملے گا، ہر بولی میں بولنے والا نبی پاک سے پیار کرنے والا ملے گا. مگر شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو فالو کرنے والے، آپ کی دیوانہ وار آپ سے پیار کرنے والے آپ کی دنیا میں آنے کے بعد ہی نہیں، بلکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ آپ سے محبت کرنے والے تھے. جی ہاں، آج بات کرتے ہیں نبی پاک کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی. اینڈ اٹ مینز اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مور دین 2500 ایئرز اگو. آج سے 2500 سال پرانی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں. ایک ایسا عجیب واقعہ ہے، ایک ایسی عظیم پرسنالٹی ہے کہ جب بھی ان کے بارے میں سنتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے. یمن میں جو کنگ ہوتے تھے ان کو تبا کہا جاتا تھا، اور جو اس زمانے کا سب سے پہلا کنگ تھا اس کو تبا اول کہتے تھے. تبا اول بہت بڑا بادشاہ تھا، مسلمان تو تھا نہیں، ایمان تو لایا نہیں تھا، مگر تبا اول کا پلان یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا. اچھا، اس لشکر میں اس نے پلان یہ کیا کہ اس کے پاس 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے اور 1,30,000 کے قریب گھوڑا چلانے والے، گھڑ سوار، ہارس رائڈر. ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا اس کا جلوس تھا، کتنا بڑا لشکر تھا. وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر اس نے پوری دنیا کو ٹریول کرنے کا پلان کیا. اچھا، وہ جس شہر میں جاتا سارے شہر کے لوگ باہر آ جاتے، ڈر بھی جاتے، روب میں بھی آ جاتے کہ اتنا بڑا جلوس لے کر ہی آیا ہے. اس کا استقبال بھی کرتے، اور ہر شہر سے وہ 10 اسکالرز، ان کے 10 علماء اپنے ساتھ لے جاتا. اتنا لانگ ٹرپ ہو گیا کہ اس کے پاس 4000 علماء ہو گئے. آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنے شہروں میں وہ گیا ہوگا. 4000 علماء جمع ہو گئے. اب وہ ٹریول کرتے 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 مکہ پاک پہنچا. اچھا، مکے جب وہ انٹر ہوا تو مکے کے لوگوں نے کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دی، کوئی اس کا استقبال نہیں کیا، اور کوئی جناب اس کا کوئی روب بھی نہیں پڑا. تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ شہر کیسا شہر ہے، نو بڈی کوئی استقبال بھی نہیں ہوا، کوئی ہمارا روب بھی نہیں ہے، کوئی دبدبا بھی نہیں ہے، ٹیک کیئر بھی نہیں کیا انہوں نے ہمیں. تو اس کے وزیروں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ مکے والے جو ہے نا، ان کے پاس ایک بہت کمال کی عمارت ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں، اور یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. کعبے میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے کعبے میں تو بت تھے، تو یہ کعبے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، باقی کسی کو گھاس واس نہیں ڈالتے. تو بڑا کرو فر والا کنگ تھا، اتنا بڑا لشکر تھا. اس نے کہتا اچھا ایسی بات ہے تو میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، کعبہ ہی ڈیمولش ہو جائے گا تو یہ کس کا طواف کریں گے، پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے. تو اس نے ابھی پلاننگ کی، صرف سوچا، رات اس کے سر میں سیویئر پین شروع ہو گیا، خطرناک قسم کا درد سر. اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے اور اس کے ناک سے پانی نکلنے لگا، اور وہ اتنا بدبودار پانی تھا کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے. اتنا پریشان.
اچھا لشکر میں ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر بلائے گئے، طبیب آئے، بڑے بڑے علاج کیے، کوئی فرق نہ پڑے، 2 3 دن نکل گئے، تکلیف ختم ہی نہ ہو۔ تو ایک جو ڈاکٹر تھا، جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، مجھے آپ کی بیماری کا نہیں لگ رہا، یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، آپ کسی عالم سے پوچھیے۔ تو انہوں نے اپنے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا کہ آپ چیک کریں معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی غلط خیال تو نہیں کیا اس شہر کے بارے میں، یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو پلان کیا تھا کہ کعبہ گرا دوں گا، یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لوں گا۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ نہیں، تم نے غلط کیا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ کیا ہے، اس کا مالک وہ خالق ہے، وہ مالک ہے کہ اگر اس کے بارے میں، کعبے کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے، فوراً توبہ کر لو ورنہ تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے۔ طبا نے توبہ کر لی، جیسے ہی توبہ کی تو اس کا سارا درد ختم ہو گیا، وہ فریش ہو گیا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا، اللہ پر ایمان لایا، اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا، ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے، اس نے دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لے آیا۔ اچھا اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا، اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے، بڑی خوشگوار وادی تھی، اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اچھا اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی، ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے۔ یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے، جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا، یہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں، اب ہم نے یہیں ٹھہرنا ہے، اگر طبا رہنے دے گا تو ٹھیک ہے، بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے، ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا۔ اطلاع طبا کو بھی مل گئی، طبا نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا دیکھیں حضرت ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے، ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے، ان کے امتی بنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ اچھا طبا بھی 2 4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا، اللہ پر ایمان لا چکا تھا، تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے، ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں، ان کو خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال طبا خود بھی وہیں رہا، 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے، تو اب طبا نے ایک کمال کا خط لکھا، سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو، یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ اور کس عشق والی زبان میں طبا بادشاہ نے وہ خط لکھا، اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں طبا اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کی سنت پر عمل کروں گا، جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا، اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے، اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا، مجھے بھول نہ جائیے گا۔ بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا، اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے۔ اچھا ایک اور مکان بنایا اس نے، اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا، اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا، یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا، اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا، آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا، اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے، تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ یہ کیسا عشق ہے، اب ذرا سنیے گا۔ طبا اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا۔ آفٹر 1000 years، 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے، آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں، اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں، ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو۔ مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا، مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں انصار، مکے والوں کو کیا کہتے ہیں مہاجرین، تو جو انصار تھے نا یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے۔ They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے، دیگر مبلغین پہنچے، اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ اچھا اب قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے ہیں مکے میں، ہمارے پاس ایک لیٹر ہے،
اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ, ان کو کہا کہ آپ جائیے, جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئیے. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما ہے. اچھا, انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا, نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا, یہ گئے اس دربار میں, جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں, نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کمرے میں داخل ہوئے, پیارے آقا فرماتے انتا ابو لیلہ, تم ابو لیلہ ہو. وہ شاکڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتہ چل گیا. کہ جی یا رسول اللہ, میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی, مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا نہیں, پہلے ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا, سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ابو بکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا. طبہ اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی, میں آپ کا غلام, مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا, زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے بھی خط سنا نا تو پتہ کیا فرمایا, مرحباً اخ الصالح, مرحباً اخ الصالح, میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو, نیک بھائی کو مرحبا ہو. امیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا, اب ابو لیلہ انصاری تو حیران پریشان, نبی پاک پر کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے, اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا, بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا. اچھا, مدینے والوں کو انتظار تو بڑا تھا کہ پیارے آقا مدینے آئیں گے. اچھا, نارملی 7 days کا ٹریول ہوتا تھا. اگر مکے سے کوئی اونٹوں پر یا گھوڑوں پر نکلتا تھا نا, اٹس ٹیک آلموسٹ 7 days ٹو ٹریول. اب آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, بڑے اچھے روڈ بن گئے ہیں. اب نبی پاک جب روانہ ہوئے تو وہ نیوز مل گئی مدینے والوں کو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کا سفر اب نارمل سفر تھا, نارمل سفر نہیں تھا. بڑے پرابلمز تھے, بڑے ہرڈلز تھے. 3 دن 3 راتیں تو نبی پاک کو غار ثور میں رہنا پڑا. راستے میں مکے کے لوگ انٹرسیپٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو اب مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ 7ویں دن نبی پاک آ جائیں گے. وہ ڈیلی مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک آ جائیں گے. صبح جاتے, ویٹ کرتے, دوپہر ہوتی تو واپس آ جاتے. اگلے دن پھر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. روز استقبال کی تیاریاں ہیں. اچھا, آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن مدینے میں داخل ہوئے؟ کافی دن لگے, مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں داخل ہوئے نا, وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا. ہاں, وہ دن بھی برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا. سبحان اللہ, اللہ کی شان دیکھیں کہ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہے, کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. اللہ اکبر, میرے آقا جو مدینے میں داخل ہوئے تو صحابہ بھی ہیں اور خود پیارے آقا بھی ہیں. بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور بغیر پرچم کے کیسے داخل ہوں گے؟ آپ جا رہے ہیں تو شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونا ہے. اپنا امامہ اتارا, تلوار پہ لگایا, اسے پرچم بنایا, اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے صدائیں ہیں, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا محمد. بچیاں تیار ہو کر آئی ہیں, بچے تیار ہو کر آئے ہیں. عرب کے لوگوں کا دستور تھا جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا وہ اپنا مخصوص لباس پہنتے تھے, اپنی تلواریں لگاتے تھے. بلکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں ان کے تہواروں میں ان کے لباس الگ ہوتے ہیں. وہ سب اپنے اس لیول کے لباس پہن کر کھڑے تھے کیونکہ آج ان کے لیے عید کا دن تھا. اور سبحان اللہ, اس وقت بنو نجار کی بچیوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو استقبال کیا, جس نغمے کو گنگنا کر, جس نعت کو پڑھ کر انہوں نے استقبال کیا. آج بھی مکے مدینے چلے جائیں, کیسٹ کی دکانوں پر جائیں, بلکہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں, یہ نعت عربی ہوں, عجمی ہوں, افریقن ہوں یا امریکن ہوں, سرکار کی یہ نعت دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے. اور وہ ان بچیوں نے یہ نعت پڑھی تھی جو آج سیرت کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں. اور انہوں نے استقبال کیسے کیا تھا؟ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ تھے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ لا. کیا کہتی ہیں ہم پر؟ چاند طلوع ہو گیا ہے. طلع البدر علینا, 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہاں پر؟ سنیت الوداع کی گھاٹی میں. جس جگہ یہ استقبال ہوا نا اس علاقے کو سنیت الوداع کہتے ہیں. اور وجب الشکر علینا, ہم پر واجب ہو گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. ما دعا للہ دعا, جب تک لوگ اللہ کے لیے دعوت دیتے رہیں گے, یعنی قیامت تک, ہم پر اب یہ شکر اللہ کا واجب ہو گیا کہ نبی پاک ہمارے مدینے آ گئے ہیں.
آپ کو پتا ہے مدینے کے رنگ کیسے بدلا، مدینے کی تقدیر کیسے بدلی؟ مدینہ پہلے یثرب کہلاتا تھا، وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کے قدم تو کیا لگے، مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا ہے۔ اب تو بیمار کو کہتے ہیں ٹھیک ہونا ہے تو مدینے ہو آؤ، ہیں جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ کیا قدم لگے میرے آقا کے، بھاگ ہی جاگ گئے مدینے والوں کے۔ اچھا، اب پیارے آقا جب مدینہ شریف میں انٹر ہوئے نا، everybody want to welcome and everybody want to host him، ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ نبی پاک ہمارے گھر آ جائیں، کیونکہ اشتیاق بہت تھا، تڑپ بہت تھی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری جو اونٹنی ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے بندھی ہوئی ہے، یہ جدھر جا کے رکے گی ادھر جا کر ہی میں نے رہنا ہے۔ اچھا اب ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے کہ وہ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہوگی، اور ہر صحابی یہ امیجن کر رہا ہو کاش میرے دروازے پر رک جائے، کاش میرے دروازے پر رک جائے، مگر بھاگ کس کے جاگے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اونٹنی جو ہے ان کے دروازے پر جا کے رکی۔ اچھا اب ایک اور امیزنگ بات شاید بہت ساروں کو پہلی بار پتہ چلے گی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے، ہم سب کہتے ہیں میزبان رسول، ٹھیک ہے نا؟ لیکن شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم دین کی اولاد سے ہیں کہ جن کو طبہ اول نے لیٹر دیا تھا، جو سب سے بڑے عالم تھے نا، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی گھر میں رہتے تھے جو گھر طبہ نے نبی پاک کے لیے گفٹ کے طور پر بنایا تھا۔ گویا مطلب یہ بنا کہ یہ گھر نبی پاک کا ہی تھا، حضرت ابو ایوب انصاری اس کو ٹیک کیئر کر رہے تھے۔ آقا کسی کے مہمان نہ بنے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میزبان نبی پاک تھے، مہمان ابو ایوب انصاری تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑا کمال کا شعر لکھتے ہیں، آپ فرماتے حضور یہ کائنات جب آپ کے لیے بنی ہے، آپ کی وجہ سے بنی ہے، تو پھر سارا زمانہ تو اس میں مہمان ہوا نا، اصل میزبان تو آپ ہیں۔ آپ کہتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا۔ اب یہ عشق والی داستان سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر چاہنے والے موجود ہیں، دیوانے موجود ہیں، سرکار پر سب کچھ نچھاور کرنے والے موجود ہیں۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ مگر آج اس بیان میں جہاں شان مصطفیٰ سننی ہے، وہاں ہم نے اپنی اپنی ذات کے لیے کوئی لیسن بھی لے کر جانا ہے۔ بڑی مشکل سے تو ہم وقت نکالتے ہیں اس طرح کے پروگرامز کے لیے۔ آپ آج آئے ہیں تو کچھ لیسن لے کے بھی تو جانا ہے نا، کچھ سبق لے کے جانا ہے، کچھ امپلیمنٹیشن اپنی لائف میں کرنی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، توجہ چاہوں گا۔ طبہ اول کے ذہن میں جب وہ مکے گیا تھا تو نیگیٹو خیال آئے تھے، مکے کو تباہ کرنے کے، لوگوں کو قتل کرنے کے، اور اس نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے سر میں درد، اس پر بیماری نے حملہ کیا، لا علاج بیماری آ گئی۔ توبہ کی، ذہن صاف کیا، ادب کیا، تو ایمان بھی ملا، نبی پاک کی غلامی بھی ملی، اور کیسا مقام ملا کہ آج 2500 سال بعد کراچی کلب میں ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا، اس بادشاہ نے کیا اسٹیپ ایسا لیا، یعنی تھوڑے دنوں پہلے تو بیماری میں تھا، لا علاج بیماری، اللہ بھی ناراض، صرف ذہن صاف کیا، پازیٹیو اپروچ کی، اللہ کے بندوں کے بارے میں اچھا سوچا، اللہ نے اس کی برکت سے اسے ایمان دیا، وہ مقام دیا کہ آقا نے اپنا غلام نہیں کہا، نبی پاک نے اخ صالح، اپنا نیک بھائی کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھو نا، ایسے کتنے بادشاہ یمن کے گزرے، ارے دنیا بھر کے کنگز آئے ہوں گے، آج کراچی کلب میں بیٹھ کر طبہ اول کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر
بادشاہ غلام ہو گئے. تو یہ شان ہے نبی پاک کی. جس نے ان کا نام لیا نا، ان کا دامن تھاما، اللہ نے اس کے نام کو عروج عطا فرما دیا. مگر میرا میسج کیا ہے؟ نیگیٹو اپروچ، مائنس لوگوں کے لیے سوچنا، لوگوں کے لیے برا سوچنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. ہم یہاں میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، ہم نبی پاک کے امتی جمع ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اقدس کیسا تھا؟ آپ تو سراپا نور ہے نا، مگر آپ کے دل اقدس میں 4 بار مزید نور داخل کیا گیا، شک کے صدر کر کے. یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. آپ کے سینے کو کھولا گیا. آج لوگ کہتے ہیں نا سائنس نے بڑی ترقی کر لی، اوپن آرٹ سرجری ہوتی ہے. نبی پاک کے سینے کو کھولا گیا اور اس میں نور داخل کیا گیا. اور یہ کب کب ہوا؟ یہ 4 بار ہوا. فرسٹ جب نبی پاک بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے 2-3 سال کی عمر میں، بچپن کے شرارتوں کی طرف دل نہ جائے، سینہ اقدس میں نور بھر دیا گیا. 10 سے 12 سال کی عمر میں ایک بار پھر ہوا. علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بالغ ہونے کا وقت تھا. جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات حملہ کرتی ہیں. سرور کائنات تو پاکیزہ ہستی ہیں، ان کے سینے میں نور داخل کیا گیا تاکہ ان خواہشات سے دور رہیں. تیسری بار جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے معراج کے لیے بلایا. ہاں، یہ معراج کا سفر بھی بڑے کمال کا سفر ہے. سبحان اللہ. ذرا سمجھیے گا، اللہ کا دیدار کرنا ہے اور وہ بھی سر کی آنکھوں سے. اس رب کا دیدار کرنا ہے کہ جس کے لیے کلیم اللہ نے عرض کی تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے نا. اچھا، جس سے بڑا پیار ہو اور اس سے انٹریکشن بھی ہوتا ہو مگر دیکھا نہ ہو تو تمنا تو ہوتی ہے نا یار، جس سے باتیں ہوتی ہیں اس کو دیکھیں تو صحیح. تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا، مولا کلام کی تو سعادت دی ہے، دیدار بھی کروا دے. ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے. عرض کی مولا میں تمنا ہے میری، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے کوہ طور پر، پہاڑ ہے آج بھی موجود ہے جارڈن میں، اس پر اللہ کریم نے، ایجپٹ میں اللہ کریم نے اپنی تجلی نازل فرمائی. صرف تجلی نازل فرمائی. حضرت موسیٰ اسے نہیں دیکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کلیم اللہ ہیں مگر تجلی دیکھ نہیں سکے، بے ہوش ہو چکے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین کلیم اللہ اینڈ حبیب اللہ. سمجھو حبیب اللہ کیا ہوتا ہے. کلیم اللہ کو منع کیا، انہوں نے ریکویسٹ کی، تجلی نازل ہوئی، وہ بے ہوش ہو گئے. اور وہاں جبریل امین کو بلایا، بھیجا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کو لے کر آ جاؤ. اب اللہ نے دیدار کروانا تھا نا، تو سینہ اقدس کو کھولا گیا اور پھر نور داخل کیا گیا تاکہ رب کا دیدار کر سکیں. صلاۃ السلام نے ہم ایک شعر پڑھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین طور اینڈ معراج. طور میں بے ہوش ہو گئے تھے نا، معراج میں دیدار کیا. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو اب یہ 3rd ٹائم نبی پاک کا شک صدر ہوا. 4th یہ بھی بڑے کمال کا موقع تھا. 40 سال کی عمر ہے، غار حرا میں ہے اور اب قرآن نازل کرنے کا وقت ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن نازل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی دنیا میں. خود قرآن کہتا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. تو اب کون سی جگہ بچتی ہے دنیا میں؟ اتنی اسٹرینتھ کہاں سے لاتے؟ اللہ اکبر. پوری کائنات میں اگر کوئی جگہ میرے رب نے سلیکٹ کی قرآن نازل کرنے کی تو وہ قلب مصطفیٰ ہے. سینہ مصطفیٰ کو وہ طاقت دی گئی کہ غار حرا میں پھر شک کے صدر ہوتا ہے، پھر سینہ کھولا جاتا ہے، پھر نور داخل کیا جاتا ہے اور اب قرآن نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایسا کمال کا قلب ہے، ایسا نورانی دل ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا. اچھا، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، نبی پاک کی تعریف تو کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ اپنی ریکویسٹ بھی لگا دیتے ہیں، ساتھ اپنی التجا بھی کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے. آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. ایسا اجیالہ دل ہے حضور آپ کا، ایسی نگاہ کر دیں کہ ہمارا دل بھی اجیالہ ہو جائے. اے میلاد منانے والو،
اے نبی پاک سے محبت کرنے والوں، آج کراچی کلب کے اجتماع میں آنے والوں، پردے میں رہ کر میری جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، اپنے دل کو تو چیک کریں نا. میرے آقا کا دل تو نورانی ہے، ہمارے دل کا حال کیا ہے؟ کسی کے دل میں حسد ہے، کسی کے دل میں تکبر ہے، کوئی لوگوں کے لیے نیگیٹو سوچ کے بیٹھا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ میرا سینہ مدینہ بن جائے. کیسے بنے گا؟ جس دل میں ایسی گندگیاں ہوں وہ نورانی نہیں ہو سکتا. خدا را اپنے دل کو صاف کیجئے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں. بزرگ بیٹھے ہیں، ہم نارملی فریکوینٹلی اپنا میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں، یا ذرا ڈاکٹر صاحب چیک کیجئے، بلڈ ٹیسٹ کیجئے، کہیں کولیسٹرول تو نہیں ہے، کہیں بلڈ پریشر تو نہیں ہے، کہیں شوگر تو نہیں ہے، تاکہ میرا دل مضبوط رہے. ہم اپنے ہارٹ پرابلم کو سیکیور کرنے کی بڑی پرابلم کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے، مگر میں جن ڈیزیز کی بات کر رہا ہوں نا، یہ دنیاوی پرابلم آپ کی جان لے سکتی ہیں، مگر یہ جو باطنی پرابلم ہے یہ ایمان لے سکتی ہیں. حسد کتنی بڑی بلا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیا میں سب سے پہلے گناہ کیا ہوا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا ابلیس نے. کیا پرابلم تھی؟ حسد ہی تو تھا کہ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. تکبر تھا اور حسد تھا. حضرت آدم کے دو بیٹے تھے نا، قابیل اور حابیل. قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا تھا؟ واٹ از دا ریزن؟ جیلسی. اس لڑکی سے اس کو شادی کرنی تھی، کہا نہیں میں کروں گا، اور قتل کر دیا. اٹ مینس دا ویری فرسٹ سنز ہیپن ان دا ارتھ. کائنات میں سب سے پہلے اگر کچھ گناہ ہوئے ہیں، یہ قدیم ترین گناہوں میں سے گناہ ہے حسد. اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ ایمان کو موڈ دینے والی بیماری ہے. حسد حدیث پاک کا مضمون ہے، اس طرح ایمان کو خراب کرتا ہے جیسے شہد، سرکہ جو ہے شہد کو خراب کر دیتا ہے. آپ کبھی سرکہ شہد میں ڈالیں، بیڑا غرق ہو جائے گا شہد کا. آقا فرماتے ہیں ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ جلائیں لکڑی کے آگے، کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد راکھ ہوگی نا. اب اس سے بڑا بے وقوف کون کہ روزے رکھے، حج کرے، صدقے دے، نمازیں پڑھے، اور رات کو حسد بھی کرے اور ساری نیکیوں کو آگ لگا دے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. اچھا پتہ بھی نہیں ہے. ایک تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تو پتہ چل جاتا نا کہ جناب شوگر ہے، کولیسٹرول ہے. اچھا کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں بھائی ٹیسٹ نہیں کراؤ، بھائی پتہ چل جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. وہ پتہ چل جائے گا تو اور بڑھ جائے گی بیماری، نہیں پتہ چلے گا تو اور بڑھ جائے گی، لیکن نہیں کرواتے ٹیسٹ. اور اسی طرح ہم اپنے اصل جو باطنی بیماریاں اس کے بارے میں بھی چیک نہیں کروا رہے کہ کہیں حسد پال کے تو نہیں بیٹھے، ساری نیکیاں برباد تو نہیں ہو رہی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو مختصراً میں چاہتا ہوں کہ بیان میں کچھ ایسا پیغام بھی دیا جائے کہ ہم اپنی لائف میں کوئی بدلاؤ لے کر جائیں. ذرا حسد کی تعریف سن لیجئے. واٹ از دا ایکچوئل میننگ آف جیلسی؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور بندہ تمنا کرے کہ اس کی چھن کر مجھے مل جائے، یا تو مجھے مل جائے یا اس کی برباد ہو جائے. اس کو حسد کہتے ہیں. یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حسد کی ایک جائز صورت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کسی کو نعمت دے اور آپ تمنا کرے یا اللہ اس کو دی مجھے بھی دے دے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ دینے والا ہے نا، اللہ سے دعا کرے یا اللہ اس کو دی اور دے، مجھے بھی دے دے. اس کی چھن کر مجھے مل جائے یا اس کی برباد ہو جائے، یہ نیگیٹیوٹی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، دوست دوست سے حسد کر رہا ہے. اچھا اب میں یہ بیان کر رہا ہوں نا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، تو شیطان کسی کے ذہن میں خیال ڈالے گا کہ یار مولانا صاحب باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں مگر میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا. تو میں آج چاہتا ہوں کہ آج آپ کبھی کبھی یہاں میڈیکل کیمپ لگاتے ہوں گے ٹیسٹ کے لیے، تو میں آج ایک روحانی ٹیسٹ جو ہے بغیر فیس کے آپ سب کا کروا دیتا ہوں. میں 2-3 آپ کو کوسچن کروں گا جس کا جواب آپ نے مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو ہی دینا ہے. آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا کہ مجھے حسد ہے کہ نہیں ہے. جواب ایمانداری سے دینا، نہیں دو گے تو نقصان آپ کا ہی ہے. جواب آپ نے ایمانداری سے اپنے آپ کو دینا ہے، مجھے برابر والے کو بھی نہیں دینا ہے. پہلا کوسچن، پہلا سوال میری بہنوں سے بھی میرے بھائیوں سے بھی. اچھا ایک اور بات سمجھ لو، حسد زندگی میں اسی سے ہوگا جس کو آپ جانتے ہیں. جس کو نہیں جانتے نا اس سے حسد نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا آپ یہاں بیٹھے آپ کو ویسٹ انڈیز میں کسی سے حسد ہو گیا ہے، نہیں، اس سے نہیں ہوگا. وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بزنس کلیگ ہو سکتا ہے، آپ کی فیلڈ میں کام کرنے والا ہو سکتا ہے. یہ حسد اتنی خطرناک شیطان کی طرف سے بیماری ہے کہ یہ عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا سکتا ہے. یہ نعت خواں کو نعت خواں سے حسد کروا سکتا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچا ہوا ہوں. جب انبیاء کے بچے نہیں بچے تو میں اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ چیک کرو. پہلا سوال، فرسٹ کوسچن، ایمانداری سے اپنے آپ کو جواب دینا. ہے زندگی میں کوئی ایسا جاننے والوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، فیملی میں، کولیگز میں
کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے نا مجھے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور فیکٹری ڈال لی, اچھا ایک اور دکان بزنس دوسرا بھی شروع کر لیا, اچھا اس ملک میں بھی برانچ کھول لی, اچھا ادھر کا بھی ویزا لگ گیا. جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے, اچھا چیئرمین بن گیا, کراچی کلب میں بھی بڑا عہدہ مل گیا, اچھا کراچی کلب کا پاس ہوتے ہوتے اس نے فلاں کلب کا بھی پاس لے لیا, ارے اتنا پیسہ کدھر سے آیا. سنتا ہوں اور درد ہوتا ہے, تو پھر there is something wrong in my heart. This is the first test. اگر ہے تو اپنے پاس جواب رکھیں. دوسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے زندگی میں کہ جب کوئی میرا دوست میرا جاننے والا آ کر کسی کی تعریف کرتا ہے کہ یار پتہ چلا ماشاءاللہ اس کو بڑی عزت مل گئی ہے, بڑا مشہور ہو گیا ہے, اس کے کاروبار بہت بڑھ گیا ہے, تو جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے مجھے برا لگتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی اور بات کرو نا یار, اس کی بات کیوں کر رہے ہو. I want to change the topic whenever anybody talk about him with the good words. I want to change the topic. نہیں یار اس کی بات نہیں کرو, کچھ اور کرو. کیوں نہیں سننا چاہتے اس کی تعریف؟ There is something wrong. Now the third test. ہے کوئی ایسا کہ جب کسی کا نقصان ہو جائے, بربادی ہو جائے, کوئی اسکینڈل اس کا نکل آئے, کسی کی بچی, کسی کا بیٹا, کسی کی فیملی کا کوئی معاذ اللہ کوئی غلطی بیچارے سے ہو جائے اور بات باہر نکل آئے, اور آپ کو آ کر کوئی بتائے یار پتہ چلا اس کی بچی نے یہ کیا, اس کے بیٹے نے یہ کیا, یار اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, او ہو بہت افسوس ہوا. اچھا کہہ رہے ہیں افسوس ہوا اور دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, میں تو چاہتا یہ تھا برباد ہو جائے. اگر ایسا ہے تو پھر حسد کس چیز کا نام ہے حضرت؟ آ گیا ہے دل میں حسد. اچھا حسد کرنے والا نا یاد رکھیے سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ساری دنیا جیلسی کرے کسی سے, اللہ نے اگر اس کے نصیب میں ترقی رکھی ہے نا اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ساری دنیا اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرے, اللہ نے عروج لکھا ہے, اس کو عروج مل کر رہے گا. تم جلتے رہو گے وہ بڑھتا رہے گا. جلنے والا خود ہی مرتا ہے نا. اچھا کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں لوگ دعاؤں کے لیے, کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں, نیند نہیں آتی, بہت ٹینشن ہے, میں بہت سوچتا رہتا ہوں. میں مشورہ دیتا ہوں, آج یہ نیند کی جو گولیاں کھاتے ہیں نا ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں, یہ گولیاں چھوڑ دو, پہلے یہ چیک کر لو کسی کا حسد تو نہیں پالا. یا تو حسد یا تو بدگمانی, یہ نہیں سونے دیتی. بندہ رات کو سوتا ہے نا اس کی فیکٹریاں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں, اس کی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, او ہو آئی فون 15 آیا وہ بھی لے لیا اس نے. ارے اس نے لیا, تیرے کو کائے کو ٹینشن ہے بھائی؟ وہ آگے بڑھ رہا ہے, میری ٹینشن بڑھ رہی ہے. کبھی کلب میں نظر آیا, جوتے 1.5 لاکھ کے, جیکٹ 5 لاکھ کا, گھڑی 2 لاکھ کی, بندہ اس کی کیلکولیشن ہی کر رہا ہوتا ہے, گاڑی سے اترا 1 کروڑ کی, یار اتنے پیسے, تمہیں کیوں ٹینشن ہے یار؟ اللہ دے رہا ہے, تمہیں پرابلم کائے کو ہے؟ اور اس ٹینشن میں نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ نیند آتی ہے. خدا را نکل آؤ اس سے باہر. اچھا اس کا لفظ, اس کا نام ہی جیلسی ہے نا, تو جیلسی ایکچولی آپ کو جلاتی ہے, اس کو کچھ نہیں کرتی. حسد کرنے والا خود ہی پرابلم میں رہتا ہے. تو اگر اللہ نے نصیب میں لکھا ہے عزت مل کر رہے گی. اچھا ایکچولی حسد کرنے والا پتہ کیوں بڑا گناہ گار ہے؟ یہ آرگیومنٹ کس پہ کر رہا ہے, یہ ایکچولی اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ ذرا سمجھیے گا, اس کی سیویریٹی سمجھیے گا. مجھے سب مل کر جواب دیں گے. کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں, میں بہت بیان کرتا ہوں, لوگ رپلائی دیتے ہیں. کراچی کلب والے تو لگتا ہے رپلائی نہیں دیتے. چلو آپ ذرا مل کے رپلائی دے دو, اور اللہ کا نام کا ہی رپلائی ہے. یہ بتائیے روزی دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیں. عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ بچوں کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے یہ رشتہ دینے والا کون ہے؟ اچھا ان بچوں کے یہاں اچھی اولاد ہو جائے یہ دینے والا کون ہے؟ روزی میں برکت دینے والا کون ہے؟ جب سب اللہ دینے والا ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ پتہ ہے ایکچولی اللہ دے رہا ہے اور ہم جل رہے ہیں. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ بندہ گویا زبان سے نہیں کہہ رہا, ڈیلیبریٹلی اپنے اعمال سے یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. ارے وہ خالق, وہ مالک, وہ جس کو چاہے دے, میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اچھا اگر اس کو پازیٹو وے میں سوچیں, بڑی کمال کی آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے جو سب سے آخر میں بیٹھے ہیں, میں ان کو 50,000 روپے اگر دوں, 1,000 کے نوٹ کے, بزرگوں آپ یہاں سے ذرا بانٹنا شروع کریں. تو جب یہ کھڑے ہو کے بانٹیں گے نا تو جو اس طرف لوگ بیٹھے نا وہ کیلکولیٹ کر لیں گے تھوڑی دیر میں کہ یار ان کے ہاتھ میں تو 50,000 ہیں, یہ 4-5 رو کے بعد تو ختم ہو جائیں گے. تو اب ادھر سے لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگ اور آ کے لائن میں لگ جائیں گے کہ یار پہلے ہم لے لیں, ان کے پیسے پورے ہونے سے پہلے سانو اپنا حصہ مل جائے. یہ ہماری تھنکنگ ہے. اور ٹھیک ہے کہ بھائی ہیں ہی 50,000 تو سب کو تو نہیں مل سکتے, بالکل صحیح سوچ ہے. میرا سوال یہ ہے ان کے پاس لمیٹڈ تھا تو آپ کو یہ فکر ہے کہ اس کو کیوں ملا, مجھے مل جائے, ایسا ہی ہے نا. میرے رب کے پاس تو ان لمیٹڈ ہے,
وہ تو قیامت جب سے دنیا بنی بانٹ رہا ہے. آپ کو یہ پرابلم کیوں ہے؟ آپ اللہ سے کہو نا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے. ارے جو اسے دے سکتا ہے وہ تمہیں دے سکتا ہے, جو اس کو دولت دے سکتا ہے تمہیں دے سکتا ہے, جو اس کو عزت دے سکتا ہے تمہیں عزت دے سکتا ہے. یہ پرابلم کیوں ہے کہ اس کی چھن جائے اور مجھے مل جائے؟ وہ کائنات کا خالق ہے, اس کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں. مزہ تو یہ ہے آپ کو کوئی بتائے اللہ نے اسے پیسہ دیا, آپ دعا کریں اللہ اس کو اور نواز دے. اللہ نے اسے عزت دی, اے اللہ اس کو اور عزت دے. اے کریم جب اس کو عزت دے سکتا ہے تو مجھے بھی عزت دے دے. اے اللہ اس کو دولت دی ہے, میرے بھائی کو اور دے اور مجھے بھی دے دے. ہم کیوں یہ نیگیٹو سوچتے ہیں کہ اس کی چھن کر مجھے ملے؟ نہیں چھنے گی, تم تکلیف میں رہو گے. یہ میری بہنیں آج جو مجھے پردے میں سن رہی ہیں, خدا را اس چیز سے نکل آؤ. کسی کے کپڑے دیکھ کر ٹینشن, کسی کی شادی میں جائیں, ارے گھر والوں کو شادی میں لے جاؤ, ہمارے گھر میں پرابلم ہو جاتی ہے. دیکھا کتنی بڑی دعوت کی تھی, تم تو کرتے ہی نہیں ہو. اتنے ساری ڈشیں تھی, اس کا ڈرائنگ روم دیکھا تھا تم نے, کتنے بڑے بڑے صوفے تھے. اتنا ابھی تھوڑے دنوں پہلے فرنیچر لیا, اس سال پھر فرنیچر لیا. اپنے تو صوفے 15 سال سے تبدیل نہیں ہو رہے. ارے بندہ کہ میں دعوت کھلانے گیا تھا, تیرے کو فرنیچر دکھانے گیا تھا. یہ ٹینشن ہی ختم نہیں ہو رہی. کیوں کسی کا حسد, کیوں کسی کو دیکھ کر اپنی نعمتیں ہم کمزور سمجھتے ہیں؟ خدا را نکل آؤ اس سے. آج میں یقین کریں, میں مغرب کے بعد آغا خان ہاسپٹل میں تھا, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم دنیا کی نعمتیں دیکھ کر اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں. آغا خان ہاسپٹل میں گیا کسی مریض کو دیکھنے, دعا بھی کیجیے, ہمارے رشتہ دار ہیں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. تو میں جب باہر نکلا تو مجھے ایک شخص نے پہچان گئے, تو کئی لوگ جمع ہو گئے. آپ یقین کریں موبائل لے کر ایک باپ آیا, نوجوان باپ تھا, میرا خیال 30 سال کا ہوگا, آنسوؤں سے رو رہا تھا. اپنے بچے کی تصویر دکھائی, کہتا ہے عبداللہ بھائی اس وقت ICU میں ہے, 5 سال کا میرا بیٹا ہے, اس کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے. اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے. پھر ہم نے سب نے دعا کی. تھوڑا آگے گیا, مجھے ایک اور بندے نے پکڑ لیا کہ آپ کو ICU میں لے کے چلنا ہے. مجھے ICU میں لے کر گئے. 18 یا 17 سال کا لڑکا, نوجوان, اس کو برین ٹیومر ہو گیا ہے. یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صحت کیا ہے. اللہ نے اتنا دیا ہمیں, اتنا دیا. آپ اور میں چل کر آئے ادھر ہیں, پیر ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, 1 ہفتہ پہلے فیضان مدینہ مرکز دعوت اسلامی میں ایک صاحب آئے, بہت مشہور حاجی صاحب ہیں, آپ سب جانتے بھی ہیں ان کو, چلو میں نام نہیں لیتا. وہ اپنی پوتی کو لے کر آئے, 7 یا 8 سال کی پوتی ہوگی, کہ ہفتے میں 3 دن ڈائلسس ہوتا ہے اس کا. آپ بتاؤ نا یار, یہ زندگی ہے. اور مجھے اور آپ کو رب نے صحت دی ہے, ہمیں قدر ہی نہیں ہے. شکوے شکایات, یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, کسی کی چیز دیکھ کر شکوے اللہ سے شروع کر دیتے کہ ہم پیچھے رہ گئے. اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا, کب خوش رہو گے, کب اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ اصل میں اگر خوش رہنا ہے نا, میں آج اصل میں چاہتا یہ ہوں کہ ٹینشن فری لائف کا فارمولہ آپ کو دے کے جاؤں اس میلاد کے اجتماع میں. ایک تو حسد سے نکل آؤ, دوسرا ناشکری سے نکل آؤ, خدا کے واسطے شکر گزار بن جاؤ. اور ناشکری سے نکلنے کا میں آج آپ کو ایک فارمولہ دے جاتا ہوں. یہ واقعہ, یہ 99 نمبر فارمولہ ہے نا, آج یاد کر لینا. ہوا یہ کہ ایک بادشاہ تھا, آپ ہی جیسا کوئی ہوگا ماشاءاللہ, یہاں بھی اربوں پتی لوگ بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے یار اپنے وزیر, وہ اپنے جب بھی کھڑکی کھولتا نا تو محل کے باہر اس کے غلام, بیچارے غریب غلام تو غریب ہی ہوتے ہیں, اس کے بعد فٹ پاتھ تھی, کھیلتے تھے, رات کو ہنستے تھے, اور پھر فٹ پاتھ پہ ہی سو جاتے تھے. بادشاہ کہتا ہے یار میرے پاس خزانے, ہنستے یہ ہیں, مجھے میرے چہرے پہ ہنسی کم آتی ہے, اور میں جب کھڑکی کھولتا ہوں رات کو یہ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں. میرے نرم بستر پر مجھے نیند نہیں آتی, ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہوں. ایک دن وزیر کو بلایا, وزیر یار مسئلہ حل کر دے گا. کیا حل؟ کہا یار یہ میرے غلام ہیں, مجھے پتا ہے فقیر ہے بیچارے, کپڑے بھی صحیح نہیں پہنتے, یہ اتنے شوق مزے سے رہتے ہیں, رات فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں, مجھے بستر پر نیند نہیں آتی, اتنے میرے پاس اتنا مال و دولت. وزیر صاحب کہتے ہیں بادشاہ سلامت, اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو فارمولہ نمبر 99 سمجھنا ہوگا. بادشاہ کہتا ہے یہ کون سا فارمولہ ہے؟ اب آپ کو بھی اور میری بہنیں جو پردے میں سن رہی, سب کو میں فارمولہ سمجھا رہا ہوں. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت کسی غلام کو بلائیے. اس نے کھڑکی کھولی کہ اندر آؤ. ایک بیچارہ غریب سا پرانے سے کپڑے پہنا ہوا غریب آیا کہ بادشاہ سلامت کو غلطی ہو گئی. کہ غلطی نہیں ہوئی بادشاہ سلامت, اس کو 100 اشرفیاں دے دیں. یو نو دا میننگ آف اشرفی؟ گولڈ کوئن, سونے کا سکہ 100. تو بادشاہ سلامت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس نے تھیلی منگوائی اور 100 سکوں کی تھیلی وزیر کے ہاتھ میں دی. وزیر نے کیا کیا, چپکے سے ایک سکہ نکالا, جیب میں ڈال لیا, اور اس غریب آدمی کو کہا جاؤ. اب اس غریب نے تو زندگی میں ایک سکہ نہیں دیکھا تھا, وہ تو امیر ہو گیا راتوں رات. کہتا ہے بادشاہ سلامت اب اتنے پیسے دیے, ایک دن کی چھٹی بھی تو دو نا, بیوی بچوں کو دکھاؤں, اتنی دولت دے دی آپ نے. بادشاہ نے کہا جا موج کر, بیوی کے پاس بھی جا, بچوں کے پاس. وہ دوڑتا ہوا گیا اپنے گھر پہ, اٹھایا بچوں کو. بچے حیران, سال میں ایک بار آنے والا اچانک بیچ میں کیسے آ گیا؟ کہ مبارک ہو. کا کیا ہوا؟ اچھا بادشاہ سلامت نے بہت پیسے دے دیے. کتنے؟ بولا 100 اشرفیاں. اچھا بچوں نے کبھی سونا دیکھا ہی نہیں تھا. کہ ابا جان ہم دیکھیں. ہاں میرا بیٹا دیکھو. تھیلی کھول کے دے دی بچوں کو, بچے کھیلنے لگے, دیکھنے لگے. بچے ابو ہم گنے اس کو, گنو. گنتی کی تو کتنے نکلے؟ جواب دیجیے گا کتنے؟ 99. کہ ابو 99 ہے, 99. کہتا بچوں تمہیں گننا نہیں آتا. بیوی کہتی بچوں تم ہٹو میں گنتی ہوں. اب بیوی نے گنے, کتنے نکلے؟
کتنے نکلے؟ 99. بیوی کہتی یہ 99. دوبارہ گنو. شوہر کہتا غلط تم گنتے. دوبارہ گنو. دوبارہ گنے. اب کتنے نکلے؟ 99. اب بیوی کہتی بے شرم، کبھی زندگی میں سونا دیکھا ہے؟ بادشاہ نے تیرے کو 100 اشرفیاں دی، تو ایک گرا کر آ گیا. ایک سونے کی اشرفی کی قیمت پتہ ہے تجھے؟ ارے کہتا ہے کیسے گرا کے آ گیا؟ سارا راستہ سینے سے لگا کر آیا ہوں، ادھر ہی کہیں ہوگی. اب چٹائی اٹھی تو ٹیبل اٹھی تو جناب گھر کے سامان اٹھے، ہنگامہ ساری رات گھر میں. بیوی گالیاں الگ دے، بچے الگ ناراض، شوہر الگ پریشان. صبح ہوئی تو وہ واپس آیا بادشاہ کے دربار میں لال آنکھیں لے کر. وہ جو فٹ پاتھ پہ سو جاتا تھا مزے کی نیند، وہ اب آیا لال آنکھیں لے کر. بادشاہ حیران، کل تک فقیر تھا تو مزے سے سوتا تھا، یہ آج اس کو کیا ہو گیا؟ اس کو بلایا. بولے کیا ہوا تیرے چہرے کو؟ کہا بادشاہ سلامت غضب ہو گیا. کیا غضب ہو گیا؟ کہا آپ نے تو کل 100 اشرفیاں دی، میں بدبخت آدمی راستے میں گرا بیٹھا، ساری رات بیوی گالیاں دیتی رہی، گھر میں الگ ہنگامہ رہا، نہ نیند آئی، روڈ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، کہیں نہیں. میں تو ساری روڈ بھی چھانٹ ماری، بادشاہ سلامت کہیں نہیں ملی. تو وزیر نے جیب سے وہ سکہ نکالا، کہا بیٹا وہ میرے پاس تھی، یہ لو تم جاؤ. اچھا وہ تو خوشی خوشی چلا گیا. اب اس نے کہا بادشاہ سلامت سمجھ آئی آپ کو بات؟ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب ذرا اب میرا یہ جملہ غور سے سنیے گا، دس از فار آل آف اس. بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے، کل رات آپ نے اس کو پیسے دیے، اس کے پاس 99 اشرفیاں تھیں، یہ اس پر خوش نہیں تھا، جو ایک نہیں تھی اس کے لیے ساری رات پریشان رہا. آپ کا پرابلم بھی یہی ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ جو ہے اس پر خوش نہیں ہے، جو نہیں ہے اس پر آپ پریشان ہیں. آپ سوچتے ہی اس کے بارے میں جو آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ کب ملے گا، وہ کب ملے. ارے جو ہے اس پر انجوائے کرو نا یار. دس از ایکچوئل دا فارمولا نمبر 91. خدا کے واسطے سمجھ لو، اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، اس وقت جتنے مجھے بیان سن رہے ہیں نا، میں دعویٰ کر سکتا ہوں جیسی لائف اسٹائل ہم انجوائے کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں اس کا. جاؤ نا کبھی ہاسپٹل میں یار، پتا چلے گا کیا لائف ہے لوگوں کی. صحت ہی نہیں ہے، پیسے کس کام کے؟ کھانے کو نہیں ہے، جھونپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں. ہمارے وطن میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ باپ نے پہلے اپنی بیوی کو گولی ماری، اپنے بچوں کو گولی ماری، پھر خودکشی کر لی کیونکہ کھانے کو پیسے نہیں تھے. ہے ہم میں سے کوئی اس طرح کا؟ مگر پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر موڈ آف ہو جاتا ہے، میں پیچھے رہ گیا وہ آگے بڑھ گیا. نہ کرو ایسا. اگر زندگی مزے میں گزارنی ہے نا تو ایک فارمولا یاد کر لو، نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں اور نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھیں. فقیر کو دیکھیں، غریب کو دیکھیں، روڈ پہ سونے والوں کو دیکھو، تمہارا سجدے سے سر نہیں اٹھے گا. دیکھنا ہے تو نیکیوں والوں کو دیکھو نا. کبھی تہجد گزار کو دیکھ کر ٹینشن ہوئی کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے، میری تو 5 نمازیں پوری نہیں ہو رہی؟ لینڈ کروزر والے کو دیکھ کے ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. 2000 گز کے بنگلے والے کے سامنے سے گزرو تو پرابلم ہوتی ہے. یار کسی روز قرآن پاک پڑھنے والے کو دیکھ کر کیوں نہیں خیال آتا کہ یہ روز قرآن پڑھتا ہے، میں رمضان میں بھی پورا نہیں پڑھتا؟ یہ کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ یہی کمپٹیشن کام آنے والا، اور یہ صحابہ میں تھا. آپ کو یاد نہیں غزوہ تبوک میں حضرت عمر آدھا مال لے کر گئے اور یہ سوچ کر لے کر گئے کہ یار ہر بار حضرت ابوبکر آدھے نکل جاتے ہیں، اس بار اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں آگے نکلوں گا. یہ نہیں کیا کہ مال دیا تو بنگلہ لوں گا، مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. مگر جب دیکھا تو حضرت ابوبکر گھر کا سارا مال لے کر آ گئے. کیا کمپٹیشن تھا یار، نیکیوں میں مقابلہ تھا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو اے کراچی کلب کے اس عظیم و شان اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول، میں نے آج 2 باتوں کا پیغام آپ کو دیا ہے. حسد سے پاک کر لو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں، سکون بھی برباد ہوتا ہے، آخرت کی مار الگ پڑنی ہے. دوسروں کا بھلا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں. آپ اچھا سوچیں گے آپ کا بھی اچھا ہو جائے گا. ہاں وہ کہتے ہیں نا سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. اور سیکنڈلی اللہ کی نعمتوں میں شکر ادا کریں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر ادا کریں، اللہ اور عطا کرے گا. تو الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا بیان اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بیان سنا کچھ فرق پڑا، تو ایسے مزید بیان اگر آپ نے سننے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے جو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ لائک کر دیں. مدنی چینل گھر بیٹھے دیکھیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ ایسے پروگرام سنیں گے جس میں آپ کے گھر والوں کی تربیت ہو رہی ہوگی. فیضان مدینہ زیادہ دور نہیں ہے، کبھی کبھی موقع نکال کر وہاں بھی آ جائے کریں. ایوری سیٹرڈے وہاں پروگرام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوگی اور بہت کچھ وہاں بھی آپ سیکھیں گے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا 2-3 منٹ میں ایک انٹروڈکشن آپ کو دے دیتا ہوں اور پھر ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے ناظرین، پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جس کے تقریباً 8000 سے زیادہ
مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ ہیں، یعنی مدارس ہیں جس میں 4.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، ہزاروں علماء بن چکے ہیں، سال میں تقریباً 600 سے زیادہ مسجدیں یہ آرگنائزیشن بناتی ہے۔ اور آگے چلیں تو جب اس امت کو تکلیف ہوتی ہے تو سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کووڈ آ جائے، اربوں روپے کی امداد ہر جگہ کرتے ہوئے آپ کو ایف جی آر ایف کے اسلامی بھائی نظر آتے ہیں، چاہے وہ ترکیہ کا زلزلہ ہو، شام کا زلزلہ ہو، مراکش کا زلزلہ ہو، پاکستان کا سیلاب ہو، بلکہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ دینا ہو۔ مجھے وہ دن یاد ہے ماشاءاللہ، کراچی کلب والوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا، ہم نے یہاں بھی بلڈ کیمپ لگایا تھا ان تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے، 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں الحمدللہ اب تک دے چکے ہیں۔ تو جب ایسی آرگنائزیشن ہو جو قرآن بھی پڑھاتی ہو، عالم بھی بناتی ہو، حافظ بھی بناتی ہو، مسجدیں بھی بناتی ہو، میڈیا کے ذریعے بھی دین کی خدمت کرتی ہو، اور ویلفیئر کا بھی اتنا بڑا کام کرتی ہو، تو ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ میری گزارش ہے کہ جہاں پریکٹیکلی طور پہ دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں، وہاں فائنینشلی بھی، اپنے ڈونیشن کے ذریعے بھی آپ دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا کراچی کلب کی انتظامیہ کا کہ ہمیں موقع دیا، آج یہ خوبصورت اجتماع سجایا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن لوگوں نے اس اجتماع کو سجانے میں کوششیں کی، رب کریم ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، دعا کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اللہ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، پردے میں جتنی اسلامی بہنیں آئی ہیں، سب کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، تو نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، اللہ آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے بیماروں کو شفا عطا کرنے والے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم، اے کریم ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، اپنے بچوں کے دکھ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے پروردگار، اے پروردگار جن جن لوگوں نے آج کا یہ اجتماع سجایا، کوششیں کیں، دعوت دی، اللہ تو سب کے نام جانتا ہے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اے کریم، اے کریم اسی سال حج بھی نصیب فرما، رمضان حرمین بھی نصیب فرما۔ اے اللہ جب آخری وقت آئے، ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے، اے حضرت یونس کو اندھیرے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اجالے کے ساحل پر پہنچانے والے، اے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو دریائے نیل میں راستہ دینے والے، اے حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آگ کو گلزار بنانے والے، ہمارے مسائل، ہماری پرابلمز، ہماری مشکلیں تیرے آگے کچھ نہیں ہے مولا، کرم کر دے، نگاہ فرما دے، رحمت فرما دے، مشکلیں آسان کر دے، کام آسان کر دے، راہیں کھول دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین یا میسر کل امر عسیر یسر امری واشرح صدری یا اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے کریم ہمارے وطن پر بہت مشکل وقت آیا ہے، معیشت برباد ہو رہی ہے، لوگ تھک گئے ہیں، اے اللہ پریشان ہیں تیرے بندے، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اے اللہ ہمارے وطن پر بڑا کٹھن وقت آیا ہے، تیرے نام پر یہ وطن ملا ہے مولا، ہم ہماری غلطیاں ہم مانتے ہیں مولا، ہمیں معاف بھی کر دے اور اس وطن کو خوشحال کر دے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما، اور اے اللہ اس وطن کو خوشحالی عطا کر دے، اس کی معیشت میں ترقی عطا کر دے، لوگوں کے روزگار میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.